نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 106 باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ۔ باب اس سلسلہ میں جب نمازی چھوٹی بچی کو کندھے پر گردن پر اٹھائے نماز میں، نماز کی حالت میں بچے کو یا بچی کو کندھوں پر یا گودی اٹھا لینا اور اسی طرح نماز ادا کرنا، رکوع سجدے کے وقت بچے کو زمین پر بٹھا دینا، قیام کی حالت میں اس کو اٹھا لینا، کیا یہ اتنی حرکت کرنے سے نماز کے اندر کوئی خلل، نماز کے اندر کوئی خرابی واقع تو نہیں ہوتی؟ اس کا بیان امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بوقت ضرورت بچے کو اٹھا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ دین آسانی اور یسر والا ہے، اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، تو حتی الامکان نرمی والا پہلو، آسانی والا پہلو اس میں اختیار کیا گیا ہے۔ خصوصاً جب بچہ رو رہا ہو، ضد پر آیا ہو، تو پھر عورتیں خوب جانتی ہیں کہ بچے کو چپ کرانا یا اس کو کسی لالچ میں لگا کر کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز کا وقت بھی تنگ ہے، اور ادھر بچہ بھی ضد پر آیا ہوا ہے، وہ نیچے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے وقت کے اندر عورت بیچاری کیا کرے؟ شریعت نے اس کے لیے رخصت اور اجازت دی ہے کہ بچے کو گودی اٹھا کر نماز ادا کر سکتی ہے۔ اس کے اندر اگرچہ حرکت تو ہوگی کہ بچے کو اٹھانا ہے، زمین پر بٹھانا ہے، اور یہ سلسلہ کئی بار کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ بچے کا رونا اور اس کی وجہ سے نماز کا ٹائم نکل جانا یہ زیادہ نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ 1-2 مرتبہ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی جواز کے لیے۔ حدیث نمبر 516 قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبداللہ ابن زبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب، جو زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نبی کی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ، ان کو آپ اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ امامہ بیٹی ہے ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی۔ چونکہ ابو العاص یہ ابتداء کے اندر مسلمان نہ ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے حضرت امامہ کی نسبت پہلے ماں کی طرف کی گئی ہے کہ امامہ جو بیٹی ہے زینب کی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ فرق معلوم ہو کہ بچے کی نسبت اس کی طرف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے جو شرف میں زیادہ ہو، شرف جو وہ دین کی وجہ سے ہے۔ تو چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور وہ ابتدا ہی سے مسلمان تھیں، اس لیے ماں کی طرف نسبت کی گئی، جبکہ باپ ابو العاص بن ربیعہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کی نسبت بھی بعد میں، جو مسلمان بعد میں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ بھی بعد میں کیا گیا۔ اور ویسے بھی نبی کی بیٹی ہونا یہ ایک عظیم شرف ہے، تو اس
یہ عظیم شرف دینے کے لیے بھی نسبت جو ماں کی طرف کی گئی ہے. جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کی بیٹی ہیں اور ان کا ایک بڑا عظیم شرف ہے، اور اس شرف کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی ایک بڑا شرف اور مرتبہ اور مقام ہے. تو اگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما وہ نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے بڑا شرف رکھتے ہیں، تو امامہ رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی کی نواسی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ نبی کی بیٹی تھیں. تو نبی کی بیٹی صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تھیں، بلکہ اور بھی آپ کی بیٹیاں موجود تھیں. ولی ابو العاص، یہ لام کیسا ہے؟ یہ تھوڑا سا نحو کا ایک مسئلہ ہے، گرامر کا مسئلہ، تو عامی لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا دقیق ہوگا. اصل کے اندر اس کا عطف ہو رہا ہے، زینب پر عطف ہو رہا ہے. گویا کہ بنت کا لفظ یہ مضاف ہے زینب کی طرف، اور اضافت کے اندر لام حرف جارہ یہ بھی مقدر ہوتا ہے، مین بھی لام بھی یہ مقدر ہوتے ہیں. اس جگہ لام مقدر ہے، تو یہاں زینب پر عطف کر کے جو بنت اور زینب کے اندر اضافت کے اندر جو لام تھا، یہ اسی لام کو یہاں ظاہر کر دیا گیا ہے. یعنی معطوف علیہ پر جو لام مقدر تھا، معطوف کے اندر وہی لام کا اظہار کر دیا گیا ہے. عبارت اب پھر ایسے بن جائے گی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت ابو العاص، امامہ جو بیٹی ہیں زینب کی اور جو بیٹی ہیں ابو العاص بن ربیعہ کی. فیضا ساجدہ وضعہا، جب آپ سجدے کو جاتے تو اس کو بٹھا دیتے. اور بعض روایات کے اندر رکوع کا بھی تذکرہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے اور سجدہ میں جاتے تو اس وقت اس کو بٹھا دیتے. جس طرح ابو داؤد کے حدیث نمبر 920 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب رکوع کو جاتے یا سجدے کو جاتے تو اس وقت بچے کو بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے اس وقت اس کو اٹھا لیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے اس وقت اٹھا لیتے. یہ آپ نے جواز کے لیے کیا ہے، یہ آپ کا کوئی عام معمول نہیں تھا کہ اکثر اوقات آپ نے ایسا کیا ہو. صرف ایک جواز بیان کرنے کے لیے اکا دکا مرتبہ یہ واقعہ کیا ہے. تو ہمارے ہاں جس طرح کہ بہت سارے کاموں کا افراط و تفرید کر دی جاتی ہے، اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی ایک تو ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا، نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ایک غلط ہے کہ نبی نے صرف نماز پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی ہے، با جماعت کرائی ہے آپ نے اور بچی کو اٹھایا ہے. تو بچی کو جب اٹھا کر جماعت کرائی جا سکتی ہے تو تنہا آدمی اکیلا اپنی نماز پڑھے تو وہ تو بالاولیٰ ہو سکتی ہے. جب آپ نے فرض نماز میں بچے کو اٹھایا تو نوافل میں بالاولیٰ ہو سکتا ہے. جب بچے کو اٹھا کر پڑھایا ہے تو بچے کو اٹھا کر پڑھنا بالاولیٰ جائز ہوگا. تو جب شریعت نے جس چیز کی گنجائش دی ہے اس کو اپنے صغرے کبرے جوڑ کر اس کے اندر تنگی پیدا کرنا اور اپنا ایک تقوی ظاہر کرنا کہ ہم بڑے تقوی والے لوگ ہیں کہ ہم نماز کو ایسے پڑھتے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، تو یہ ایک اسلام کے اندر صوفیہ کرام نے ایک نئی اس کے اندر چیز داخل کی ہے کہ جو شریعت نے اجازت دی ان اجازت کو ختم کر کے تنگی مشکل یہ مبتلا کرنا، ہر عبادت کے اندر بڑی تنگی ڈالی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہو. مثلا اپنے کو کھانے لباس اچھا نہیں پہننا، کھانا اچھا نہیں کھانا، اگر کوئی اچھا سالن آ گیا تو اس کے اندر پانی ڈال دینا، یہ میں نفس کشی کر رہا ہوں. سخت گرمی کا موسم ہے، رضائی لے کر دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، یہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں.
سخت سردی کے اندر پانی کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کریں، یہ کہاں سے طریقے آئے ہیں؟ اللہ نے لباس دیا ہے لیکن پھر بھی پھٹا پرانا پہننا ہے، ننگے پاؤں پھرنا ہے، جب اللہ نے جوتے کی سہولت دی ہے ننگے پاؤں، سواری کی سہولت دی ہے پیدل چلنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو تنگی ترشی میں ڈالنا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا یہ جواز ہے۔ اب جواز کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تمام کے تمام جتنے نمازی ہیں 50 نمازی ہیں سارے اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجد میں لائیں اور مسجد جو ہے وہ بچوں کا اسپتال بنا ہو، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے، بچوں کے سنبھالنے میں رہیں، تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک جواز ہے، یہ تو عورتیں جانتی ہیں کہ ایسے وقت کے اندر اس جواز کا کتنا ان کو فائدہ ہے کہ بچے کو گودی اٹھا کر نماز ادا کر لیں، وہ بھی رونے اور چلانے سے باز آ جاتا ہے اور پھر نماز بھی ادا کر سکتی ہیں۔ باب نمبر 107، باب اذا صلی الی فراش فیہ حائض، باب ہے جب کوئی بستر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جس کے اندر حیض والی عورت ہو، حیض کی حالت میں عورت بستر کے اندر ہو، اس بستر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ الی فراشن، اس کا معنی یہ بھی ہو کہ بستر آگے ہو اور یہ بھی کہ بستر پہلو میں ہو، دونوں طرح اس کی شکل بن سکتی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عورت بستر میں ہو اور وہ بستر خاص سامنے ہو یا برابر میں ہو، عورت جو وہ حائضہ ہو یا طاہرہ حالت میں ہو، اس سے نمازی کے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 517، قال حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا حشیم عن الشیبانی عن عبداللہ بن شداد بن الحاد قال اخبرتنی خالتی میمونۃ بنت الحارث قالت کان فراشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز مصلی کے برابر میں ہوتا تھا۔ فربما واقع ثوب علیہ، بعض اوقات آپ کا کپڑا میرے اوپر بھی آ لگتا، وانا علی فراشی، اس حال میں کہ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوتی، میں بستر پر لیٹی ہوتی، آپ نے جو اوپر چادر اوڑھی ہے، جب رکوع سجدے میں جاتے تو وہ چادر مجھے بھی ٹچ کرتی، مجھے بھی لگ جاتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ نمازی کا کوئی کپڑا حیض والی عورت کے جسم کو لگے بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی نجاست وغیرہ اس کپڑے کو نہ لگے، یعنی یہ حیض کا خون وغیرہ کی اس کو نہ لگے، تو ویسے جسم کو لگنے سے، کپڑے کو لگنے سے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 818، حدیث نمبر 518، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الشیبانی سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن شداد قال سمعت میمونۃ تقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا الی جنبہ نائمۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے اور میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی۔ پیچھے والے روایت کے اندر کانا فراش حیال مصلی النبی، تو حیال کا معنی برابر بھی ہوتا ہے اور آگے بھی، تو دوسری روایت کے اندر یہ معنی یہ لفظ آئے کہ آپ کے پہلو میں ہوتی۔ تو حیال کے کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلو میں بھی ہو اور آگے بھی ہو، مثلا ترچھے رخ اگر عورت لیٹی ہوئی ہے تو اس کا کچھ حصہ مثلا پاؤں وغیرہ جو آگے ہے اور باقی جسم جو پہلو میں ہے، تو یا آگے والا حصہ جو وہ سامنے آ جاؤ، دو پاؤں جو دوسری طرف ہو جائیں، تو یہ شکل بھی بن سکتی ہے۔ بہرحال عورت سامنے ہو، پہلو میں ہو، حیض کی حالت میں بھی ہو، نمازی کا کپڑا بھی اس کو مس کرے، ان تمام صورتوں کے اندر نمازی کے نماز کے اندر کوئی خلل، کوئی
کوئی نقص نہیں ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا علی جنبہ نائمۃ، آپ نماز ادا کرتے اور میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی۔ فاذا سجد اصابنی ثوبہ وانا حائض، جب آپ سجدے کو جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اس حال میں کہ میں حیض والی ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ اگر گھر میں جگہ کی تنگی ہے تو جس طرح آج کل شہروں کے اندر بڑی تنگ جگہ ہوتی ہیں تو خصوصاً خامد بیوی الگ ایک چھوٹے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، کمرے آج کل چھوٹے ہوتے ہیں، ساز و سامان زیادہ ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی تانگی بنتی ہے، تو ایسی کیفیات گھروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی کے لیے کوئی اتنی وسیع جگہ نہیں ہوتی جس کے اندر علیحدہ ہو کر وہ نماز ادا کر سکے، تو گھر میں وہ وہیں جہاں بیوی لیٹی ہوئی ہے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، تو ایسی حالت کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کو کوئی عذر بنا کر کہ میرے پاس الگ سے جگہ نہیں تو میں تہجد ادا نہ کروں، میں نوافل ادا نہ کروں، تو یہ اس کو عذر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایسی حالت کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 108، باب هل یغمز الرجل امرأتہ عند السجود لکی یسجد، باب ہے کیا آدمی دبا سکتا ہے اپنی بیوی کا پاؤں سجدے کے وقت تاکہ وہ سجدہ کر لے۔ یغمز چٹکی بھرنا یا دبانا، ہاتھ سے دبانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگانا، مس کرنا، تو بیوی کو ہاتھ لگا کر کہ تاکہ جگہ تنگ ہے سجدے والی جگہ پر اس کے پاؤں ہے تو اپنے پاؤں پیچھے کر لے تاکہ سجدہ کر لیا جائے۔ اس کے اندر یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ اگر مرد کا عورت کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگنے سے اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ان کا نظریے کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جب نماز کی حالت میں، نماز کے دوران آپ اپنی بیوی کو ہاتھ لگاتے تاکہ پاؤں پیچھے کر لے تو آپ نماز ادا کرتے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، تو ثابت ہوا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث نمبر 519، قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ تم نے برا کیا کہ ہمیں کتے اور گدھوں کے برابر کر دیا، انہی کے طرح کر دیا۔ وہی یہ بات پیچھے کئی بار گزری ہے کہ جب یہ روایت بیان کرنے والے نے بیان کی کہ 3 چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، آگے سے کتا گزرے، گدھا گزرے یا عورت گزرے، تو چونکہ اس کا بیان کرنے کا اسلوب ایسا تھا کہ گویا کہ اس نے تینوں چیزوں کو ایک ہی برابر کے انداز میں بیان کر دیا۔ اس اسلوب پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ تم نے بیان کرنے اور اسلوب کرنے میں ایسے کیے کہ جیسے یہ تینوں ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں۔ لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا مضطجعۃ بینہ و بین القبلہ، میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ ابھی بھی نقشہ وہ تمام میرے سامنے ہے، اگرچہ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن وہ تمام واقعہ ابھی نقشہ میرے ذہن میں تمام کا تمام موجود ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ، اور میں لیٹی ہوتی تھی بین و بین القبلہ، آپ کے اور قبلہ کے درمیان۔ فَإِذَا أَرَادَ يَسْجُدَ، جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے، غَمَضَ رِجْلَيَّ، آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، فَقَبَضْتُهُمَا، میں ان کو سمیٹ لیتی۔ ثابت ہوا کہ نماز کی حالت میں اتنی حرکت کرنے سے نماز کے اندر خلل نہیں آتا کہ عورت کو ہاتھ لگا دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں کو پیچھے کر کے جگہ خالی کر دے، تو اتنی آدمی کی حرکت کرنے سے اور عورت کو ہاتھ لگانے سے اور اس کا پیچھے پاؤں کرنے سے ان تمام چیزوں سے نماز کے اندر خلل نہیں آتا۔
باب نمبر 109 بابن المرأۃ تطرح عن المصلی شیئا من الاذی، باب ہے کہ عورت پھینک سکتی ہے، اتار سکتی ہے نمازی سے کوئی شے اذیت والی یا غلاظت ناپاک پلید چیز نمازی سے عورت اس کے جسم سے ہٹا سکتی ہے۔ اگر ہٹائے گی تو کیا یقین جب ہٹائے گی تو اس کا ہاتھ نمازی کو لگے گا، ہاتھ لگنے سے کیا اس کی نماز کے اندر کوئی خلل تو نہیں آئے گا۔ پیچھے والا باب تک نمازی خود عورت کو ہاتھ لگائے، اور یہ ہے کہ عورت جب وہ نمازی کو ہاتھ لگائے، ان دونوں صورتوں کے اندر نماز کے اندر خلل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 520 قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، عند الکعبہ تھے بیت اللہ کے پاس، وجمع قریش فی مجالسہم، اور قریشیوں کی ایک جماعت وہ اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے، کچھ قریشی سردار وہ بھی ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنی مجلس جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا الا تنظرون الی ھذا المرائی، کیا تم دیکھتے نہیں اس ریاکار کو؟ نعوذ باللہ، ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکار کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھتے، نماز کے اندر لمبا قیام، لمبا رکوع، سجدہ، یہ سب کچھ کرتے، لیکن انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے جو خود اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ دین داروں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں تاکہ حمام میں سب ننگے ہوں، کہ جیسے ہم ہیں یہ بھی اسی طرح ہوں۔ کیونکہ ان دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے خود تو دین کا نہ کام کرنا ہوتا ہے، نہ دوسروں کو کرنے دینا، تو جیسے خود دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنی تختی کے لیے مر جاتے ہیں، قوم تباہی میں جاتی ہے تو جائے صرف میری تختی میرے نام کی ہو، اس تختی کے چکر میں اور اپنے نام کے چکر کے اندر قوم کا لاکھوں کا روپیہ ضائع ہوتا تو ہو، قوم جب تباہی اور دقتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتی تو ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے سیاسی اکھاڑے کیسے چلتے ہیں، صرف ایک اپنے نام کو اور اپنے تختی اور اپنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم ہیں یہ بھی اسی طرح کے دکھلانے کے لیے۔ تو آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو شہرت کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں، عہدے کے بھوکے ہوتے ہیں، دن رات ان کے اسی میں گزرتے کہ یہ عہدہ ہمیں مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میری واہ واہ ہو۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدوں اور مدرسوں میں رہنے والے درویش یہ بھی ایسے ہی ہے، کبھی کسی عالم پر بپتی کس دی، کسی کا اشتہار میں آ گیا، اخبار میں نام آ گیا، کسی اور میڈیا کے سلسلہ میں آ گیا، تو اس پر یہ ریاکار ہیں، یہ شہرت کرتے ہیں، یہ فلاں چاہتے ہیں۔ اگر کسی بیچارے نے کہا کوئی سیاست کی طرف اس کا رخ ہو گیا ہے تو اس پر طرح طرح کے تبصرے، اور اپنا انہوں نے کبھی ماضی جو ہے اس کی طرف جھانک کر نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو انہوں نے یہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ یہ جو جہاں آ کر بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرتا ہے یہ ریاکاری کے لیے۔ پھر آگے خود ہی کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ ایکم یقوم الی جزور آل فلان، تم میں سے کون ہے جو کھڑا ہوگا اونٹ کی طرف جو فلاں آل فلاں کا ہے، وہ فلاں قبیلے والوں نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا، تو اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی، اس کی انتڑیاں، اس کا گوبر، اس کا یہ باقی اندر کا یہ سارا سلسلہ ہے، تو وہ فلاں گڑھے میں پھینکا ہوا ہے، تو وہ بڑا بدبودار بنا ہوا ہے، تو کوئی جائے وہ اٹھا کر لائے، جب یہ سجدے میں جائے تو اس کے اوپر رکھ دے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ کون سا اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یہ تو ریاکاری کرتا ہے، اور ریاکار کو اس طرح اذیتیں دے کر روکنا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں بدبخت لوگوں کے دلائل، اپنی طرف سے گھڑ کر دوسرے پہ الزام لگا کر اس پر کوئی نہ کوئی جرم اس کے ذمے تھونپ دینا ہوتا ہے۔ خود ہی ساری کارروائی کرنی ہے، سارا کچھ خود کرنا ہے اور اس پہ الزام لگا دینا ہے۔ خود ہی کسی کے ہیرون اس کو ڈال دیے، کسی کو چرس ڈال دیے، کسی کو فلاں چار دیا، اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، اس نے فلاں کسی اور چوتھے آدمی کا جرم جو اس کے گلے ڈال دینا، ڈال کر اس کو مصیبت میں ڈال دینا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسے کہا کہ چونکہ یہ ریاکار ہے، ریاکار کو اس کے کام سے روکنا چاہیے۔ روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو کئی دنوں کی خلاصت پڑی ہوئی ہے اونٹ کی، وہ تمام اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی جائے، تاکہ آئندہ یہ ادھر آ کر اس طرح کی عبادت نہ کرے۔ ایکم یقوم الی جزور، تم میں سے کون کھڑا ہوگا اونٹ کی طرف، آل فلاں جو فلاں قبیلے نے کیا تھا، فیامد الی فرثھا و دمھا و صلاھا، پس وہ لائے اس کا گوبر، اس کا خون اور اس کا وہ جو صلاحہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر بچہ دانی، جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ یہ تمام جس چیزیں پھینکی وہ لائے۔ فیجیو بھی، وہ ان کو لے کر آئے، ثم یمہلہ، لا کر وہ انتظار میں کھڑا رہے، حتی اذا ساجدہ، یہاں تک جب یہ سجدہ کرے، وضع وہ بین کتفیہ، تو اس کے کندھوں کے درمیان اوپر رکھ دے، یہ نیچے اس کے دب جائے۔ فم بعث اشقاہم، ان میں سے یہ سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا۔ یہ کون تھا بدبخت؟ بعض روایات کے اندر اس کی صراحت بھی ہے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ کھڑا ہوا۔ چنانچہ بھاگا گیا، اٹھا کر یہ تمام کچھ لایا۔ فلما ساجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وضعہ بین کتفیہ، اس نے یہ تمام اوج وغیرہ آپ کے کندھوں پر رکھ دیا۔ جب اوپر اتنا وزن آ گیا ہے، اب آپ سے اوپر اٹھا نہیں جاتا، تو آپ سجدے کے اندر ہی گرے رہے۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، آپ سجدے کی حالت میں ہی رہے۔ فضحکوا، تو وہ مشرکین یہ دے کر ہنس رہے ہیں۔ اب فضحک، بڑے ہنسے، کتنے ہنس رہے ہیں، حتی مالا بعض ملا بعض من الضحک، یہاں تک کہ جھک رہا ہے بعض پر، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تھپکیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بدبخت لوگوں کا، بے دین لوگوں کا کام، کہ نیک صالح دیندار اللہ والوں کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر یہ بڑے ہنستے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو کسی مصیبت، کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچائی جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو کوئی تکلیف دی ہے، کوئی سخت لفظ کہا ہو، کوئی گالی دی ہو، کوئی کسی کا کوئی حق دبایا ہو، کسی کو کوئی برا کہا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ان کو اتنی مصیبت انہوں نے برداشت کی ہے، اتنی دور سے اوج اٹھا کر لانا کوئی معمولی کام تھوڑا تھا، بدبو دار گندا اٹھا کر لانا، یہ سب کچھ برداشت ہے۔ کس لیے؟ نبی کو اذیت دینے کے لیے، نبی کو اذیت دینے کے لیے، اپنے آپ کو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرنا، یہ سب برداشت ہے۔ اور یہ ہر دور میں رہا، آج بھی دیکھ لیں، دیندار طبقے کو، علماء کو، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کو مصیبت پہنچانا، تکلیف دینا، ان کو الزام، ان پر کیس، ان پر کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، جھوٹے وکیل کھڑے کر کے پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، سب کچھ کرتے، حالانکہ ان کو ملنا کیا ہے؟ صرف اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیاوی طور پر ان کو اگرچہ مفاد نہ ہی ملے، دین تو کیا، دنیا کا بھی کوئی ان کو مفاد نہ ہو، اپنی جیب سے پیسہ بھی لگائیں گے، وقت بھی لگائیں گے، سفر کریں گے، گرمی سردی برداشت کریں گے۔ کس لیے؟ یہ دین، یہ مسجد، یہ مدرسہ کیوں چلتا ہے؟ یہ دین کی دینی تحریک کیوں چلتی ہے؟
اس کو بند کرنے کے لیے جلے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں آج کل لوگوں کے منہ سے کیسی باتیں نکلتے ہیں، مولویوں نے کیا کیا ہے، مدرسے کیا کرتے ہیں، مسجدیں کیا کرتے ہیں، اور یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی استنجا بھی نہیں کیا، بے دین قسم کے، جن کو پوری نماز تو کیا سورہ فاتحہ بھی شاید نہ آتی ہو، التحیات نہ آتا ہو، وہ ایسے تبصرے کرتے ہیں۔ یا تو وہ کریں جو بہت دیندار ہے، جس نے قرآن صحیح تلفظ سے پڑھتا ہے، ترجمہ ہے، تفسیر کرتا ہے، باقی عربی ادب ہے، کو احادیث کا علم ہے، سارا فنون پڑھے ہیں۔ وہ تو چلو کسی پر تبصرہ کرے کہ فلاں کو کیا آتا ہے، فلاں دین کا کام صحیح نہیں کرتا، تو جس کے پلے ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو وضو کا بھی طریقہ نہیں آتا، اس کو نماز کا نہیں آتا، نماز کا کوئی تلفظ نہیں ہے، ناظرہ قرآن نہیں ہے، تو وہ تبصرے کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تبصرے کرتا ہے کہ جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہے دین کی خدمت کے لیے، بھوکے پیاسے رہ کر، معمولی سے ایک معاوضے پر، معمولی سے ایک وظیفے پر جنہوں نے زندگیاں لگا دی، ان پر وہ تبصرے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ پہلے دن سے اہل علم کے ساتھ یہ عداوتیں دشمنی رہی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ وہ ان میں ایک بدبخت اٹھا، وہ تمام اوج وغیرہ اٹھا کر لایا، نبی کے کندھوں پر رکھ دیا، تو آپ کو یہ مشکل اور تنگی میں دے کر وہ مشرکین کافرین بے دین وہ ہنس رہے ہیں اور بڑے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے ہیں۔ فن تلک منطلق الی فاطمہ علیہ السلام، جانے والا کوئی گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر خبر دی کہ آپ کے باپ کے پر ایسے کسی نے یہ غلاظت ڈالی اور آپ نیچے دبے ہوئے۔ وہی جویریتن، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ ابھی چھوٹی بچی تھیں، فاقبلت تسعی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، فثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سجدے میں ہی تھے، حتی القت عنہ، انہوں نے آ کر اس کو تمام کو اتار پھینکا، واقبلت علیہم تسبہم، پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا متوجہ ہوئی ان کافروں پر اور ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے میرے والد محترم کے ساتھ یہ کیوں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے یہ باب ثابت کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا اور آپ سے وہ تمام کے تمام غلاظت و نجاست کو اتارنا، جب اتارا ہے تو ان کا ہاتھ بھی تو لگا ہوگا، تو اس طرح ہاتھ لگنے سے نمازی کی نماز کے خلل نہیں ہوگا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہ کوئی اور آدمی اوپر غلاظت پھینک بھی دے، اگر جو نجس ہے، جب آدمی نے نماز شروع کی ہے، جگہ پاک تھی، کپڑے پاک تھے، جسم پاک تھا، دوران نماز کوئی ایسی چیز آ گئی ہے اور انسان کو اختیار میں بھی نہیں دور کرنا، تو وہ نماز آدمی جاری رکھے، وہ نماز اپنی وہ 2 رکعتی یا 4 رکعتی نماز اس کی تکمیل کر لے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آپ نے نماز کو پورا کیا، قال اللہم علیک بقریش، آپ نے فرمایا اے اللہ پکڑ لیا اب قریش کو، علیہ کا اسم فعل لازم کر دینے، یا اللہ لازم کر پکڑ لے ان کو، قریشیوں کو، بد دعا کی۔ اللہم علیک بقریش، دوبارہ پھر کہا یا اللہ ان قریشی لوگوں کو پکڑ لے، اللہم علیک بقریش، تیسری مرتبہ پھر ثم سما، پھر آپ نے بعض کے نام لیے، اللہم علیک بعمر بن ہشام، یا اللہ پکڑ لے عمر بن ہشام، مراد ابو جہل کو، عتبہ بن ربیہ کو، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید۔ یہ جو وہاں سرگنا بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر، ان تمام کے نام لیے۔ ثابت ہوا کہ جو اسلام اور اہل اسلام کو اذیت پہنچانے کے اندر انتہا کر دیں، ان کے لیے بد دعا کرنا یہ جائز ہے۔ ایک مومن آدمی اور کیا کرے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی اسباب وسائل نہیں، تو اپنے رب کو بھی نہیں پکار سکتا۔ لیکن آج تو یہ بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ کوئی قنوت نازلہ ہی نہ کرے، آج تو قنوت نازلہ پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو بے دین جن کے اسلام کے قبول کرنے کی کوئی امید نہ رہے، بغاوت کی انتہا کو پہنچ جائیں،
ان کے حق ان کے خلاف بد دعا کرنا نماز کے اندر بھی اور نماز کے غیر نماز میں بھی دونوں طرح کی جا سکتی ہے۔ نماز کے اندر کی جائے تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جس کا ایک خاص طریقہ جو آگے آ جائے گا۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فواللہ لقد رأیتم صرع یوم بدر، میں نے ان کافروں کو دیکھا گرے پڑے بدر کے دن، جن کے لیے بد دعا کی تھی بدر کے دن میں نے ان کو کنویں کے اندر گرا پڑا دیکھا۔ ثم صحب الی القلیب بدر، پھر ان کو گھسیٹ کر پھینکا گیا کلیب بدر میں۔ بدر کا جو ایک کنواں تھا بغیر منڈیروں کے، تمام کو گھسیٹ کر وہاں پھینکا گیا۔ بدر کے میدان میں قتل ہوئے، قتل ہونے کے بعد سے میدان کا پڑے جس طرح پھول گئے۔ پھر آپ نے دوسرے دن یا تیسرے دن پکڑے کہ ان مردودوں کو پکڑو، گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دو، تو ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں کے اندر پھینکا گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُتْبِعَ اصحاب القلیب لعنتاً، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کنویں کے اندر جو پھینکے گئے ہیں کافر، ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، قیامت تک جو ان کا تذکرہ کرے گا ساتھ لعنتیں ڈالے گا، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی لعنتیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا کہ یہ تمام کے تمام قلیب بدر کے اندر پھینکے گئے تھے، لیکن ان کے اندر جو عمارہ بن ولید ہے یہ بدر کے اندر نہیں مارا گیا تھا، یہ حبشہ کے اندر مرا تھا۔ تو اس پر بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تمام کا کہتے ہیں، تو اکثریت اور اغلبیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اکا دکا اگر کسی اور جگہ بھی مرا ہے تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی موت جو ہے وہ جو مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ حبشہ میں ہوئی تھی، باقی تمام کے تمام یہ بدر میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔